اور آپ کے چینل یہ وہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے چینل پہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور میں جب یہاں سے تقریر کر کے فارغ ہوئے تو ہم پہ اٹیک ہوا, اور وہ اٹیک وہ آرکسٹریٹڈ کہاں سے تھا سب کو پتا ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کے اس بچے کا, بریڈ فورڈ والے بچے کا کوئی تعلق نہیں تھا ہمارے ساتھ, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. اس پہ کوئی انکوائری ہوئی ہے یہاں پہ؟ نہیں, وہ تو پولیس نے وہ ان کو اریسٹ کیا, اس کو اریسٹ کیا, چارج کیا ہے, لیکن کیونکہ اس بچے کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں. انکوائریاں چلیں ایسا کریں کہ بھائی صاحب مطلوب صاحب آپ کو میرے پاس پڑھی ہیں, میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ای میل کر دوں گا, کل پرسوں اگلے ہفتے اپنے کسی پروگرام میں ذرا دکھا دیجیے گا اپنے تمام ناظرین کو. میرے پاس وہ JIT کی رپورٹس ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی رپورٹس ہیں, جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. اب وہ انکوائریاں بھی ہوئی نہیں ہیں, آپ تو اس سے بھی مکرے میں. تو سر کیا کر رہی ہیں ہماری عدالتیں؟ میرا مطلب ہے کہ حکمران تو ہمارے جو ہے وہ سیٹوں کے لیے اگر کولیشن بنا لیں گے اور آپ کو خود حکومت میں لے آئیں گے بار بار, تو اس کا میرے پاس تو جواب نہیں ہے. یہ جو اتحاد ہوا ہے مبشر لقمان صاحب, میں میاں صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کی سپورٹ کرتا رہا ہوں, ان کے ساتھ پاکستان گیا ہوں, لیکن 9-0 پہ ان کے لوگوں کا جانا, میں سمجھتا ہوں, مجھے بہت سارے لوگوں نے بھی کہا ہے, بہت سارے, مجھے کوئی اس کا لاجک نظر نہیں آتا جب ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کے خلاف ہے, بلکہ نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے گالی دی ان کے نمائندوں نے ان کو, اور پھر یہ وہاں پہ جا کے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی سیاست کرنی ہے تو مجھے اس میں کوئی تعلق نہیں. ایک چھوٹا سا وسیم اختر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پنجاب کے ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے, اور جب اس پہ ری ایکشن ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو ہم معافی مانگتے. خدا کا خوف کریں یار, آپ کس قسم کی لسانیت پھیلا رہی ہیں. اتحاد ہوا ہے, چلیں یہ اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے, یہ جو اتحاد ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور MQM کا, اس سے وہاں کا سندھ میں جو PMLN کا جو ورکر ہے وہ قوم پرست جماعتیں اور پیر پگاڑا, ان پر کتنا اثر پڑا ہے؟ آپ کو میں ایک ٹائم لائن دے دیتا ہوں, آپ بھی یہی ہیں, اللہ نے ہمیں زندگی دی تو میں بھی یہی ہوں. 6 مہینے کے اندر جوتوں میں دال بٹنی ہے, 6 مہینے کے اندر یہ جوتوں میں دال بٹے گی, اور یہ سارے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تھو تھو کریں گے, کیونکہ مفادوں کے لیے جب آپ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نیشنل ایجنڈا پہ نہیں اکٹھے ہوئے, آپ مفاد کے لیے, اگر آپ کالا باغ ڈیم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو میں مان لیتا, آپ مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کا مفاد یہ ہے کہ کسی طرح آپ نے ساروں نے مل کے عمران خان کو, کتنا عرصہ یہ اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں وہی کہ 6 مہینے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عمران خان کو اتنی شدت سے فیل کروانا ہے کہ کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک ماڈل گورننس کا آ نہ جائے, اور لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو اب وفاق میں بھی اس کو حکومت دے دو. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ میں نے ویڈیوز دکھائی ہیں, میں آج تک ان پہ قائم ہوں. dhandli.com ابھی بھی ایک سائٹ ہے, اس پہ جا کے دیکھ لیں, یا www.baghi.tv پہ جا کے دیکھ لیں. ایک اس کے اوپر, ایک منٹ میری بات ختم ہونے دیں, کہ پتنگ کو ٹھپے لگ رہی ہیں, پتنگ کو ٹھپے لگ رہے ہیں, اور 6 بجے 1,80,000 ووٹ کاؤنٹ ہو گیا. یار کون سی دنیا میں آپ. چلیے یہ تو ثبوت آپ نے دے دیے نا, آپ نے اپنے تھریٹس کے حوالے سے بات کی کہ آپ کو تھریٹس ہے, کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو تھریٹس دیے ہیں؟ آپ نے یہ کال سن لی, یہ کافی نہیں ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. حال ہی میں ان کے پروگرام پر ایئر وائی پہ پاکستان میں, میں نے ان سے کہا کہ آپ آ جائیں, آپ کو ہم سیکیورٹی دیں گے, آپ کے بیوی بچوں کو ہم دیکھیں گے, آپ میرے پاس آ جائیں. مجھے تھریٹ آئی ہے, اوپنلی تھریٹ آئی ہے مجھے, کہ آپ کس طرح سے آپ کو مجھے تو میرے ایونٹ پہ مجھے وہاں پر کھڑے ہوئے میرے کہا گیا کہ جی آپ تو اس کو ہیرو بنا رہے ہیں, تو آپ نے اپنے آپ کو ذرا سنبھالیں. ملک صاحب, آپ نے یہاں پولیس میں رپورٹ کیا ہے کہ آپ کو تھریٹ آئی ہے. میں جا رہا ہوں پولیس رائے صاحب, میں جا رہا ہوں, میں اپنی لیگل ٹیم سے میں آلریڈی رابطے میں ہوں. میری ایک بات سنیں, میں آپ کو کرتا ہوں, آپ تو ایک چینل ہے نا, آپ چلیں میرے ساتھ, آپ FIR ان کے خلاف کٹوا کے دکھا دیں پاکستان میں, آپ ایک رپورٹ کروا کے دکھا دیں, میں اٹینڈ کرا لوں گا. اسے جب عمران خان نہیں کروا سکتا, عمران خان جب وہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ زارا شاہ کے قاتل وہاں پہ, تو کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ عمران خان نے تو یہ کہہ دیا نا کہ زہرا بی بی کا جو کی شہادت ہے وہ اس کے ڈائریکٹ ذمہ دار یہ ہیں یا برٹش گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اوپر تو کم از کم تھریٹ رجسٹر ہو جائے. مجھے آپ صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ جب الطاف حسین نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ برطانیہ میں اب میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو ذرا بتائیں نا کون سی سازش ہو رہی ہے, اور کیوں برطانوی حکومت سازش کر رہی ہے؟ کیا سازش ہے؟ آپ اپنے 2 کمروں میں رہتے ہیں یار, آپ کے کمرے کے اندر سے کبھی 4 لاکھ پاؤنڈ نکلتا ہے, کبھی 1.5 لاکھ پاؤنڈ. اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, مجھے اس پارٹی کے لیڈر کو یہ نہیں پتا کہ ٹیکسٹ ہونا چاہیے وہ. آپ بھائی جان منی لانڈرنگ میں تو گئے آپ اندر,
عمران فاروق نہیں، کیس یہ میں تو شاید چل رہا ہے ابھی، مجھے کیس چل آپ رہا ہے یہ تو۔ بتائیں، نہیں، میں چل تو نہیں ایک رہا، تجزیہ یہ کر رہا ہوں نا، میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، اچھا، میں کو یہ آپ کا تجزیہ ہے؟ میں کو فیصلہ تو نہیں دے رہا، یہ لیکن معلومات کی بنیاد پہ ہے یا خواہش کی بنیاد پہ؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں مطلوب صاحب، آپ ڈرتے ہیں MQM سے، آپ ڈرتے رہیں، میں نہیں ڈرتا، آپ اپنی باتوں کو کور کر دیکھیں جی، جو بھی بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اپنے ہوش آواز میں کہہ رہا ہوں، مطلوب صاحب کی جان نکل رہی ہے، یہ نہیں بات کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ٹھیک ہے، اب آگے چلیں ہم، اب میں بات ختم لارڈ نذیر صاحب کا بھی اس پر ذرا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں ملک صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میں ٹی وی پہ کہتا ہوں، مجھے دیکھیں یہ تھریٹس والی، مجھے جو تھریٹ کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی مائیکا لال ایسا ہے نہیں جو میں بلیو کرتا ہوں اس سے مجھے روکنے کی کوشش کرے۔ 3 ویڈیوز انہوں نے جناب دی ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو ٹوسٹ کر کے، اس کی رانگ انٹرپریٹیشن دے کے، ایک اوباما والی، پھر ملالہ یوسف زئی والی، اور تیسری جو جوئش کمیونٹی کے حوالے سے جان بوجھ کے مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ ایک کالر کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام جی کیا کہیے گا سر؟ Gee, I just want to tell you one thing about Mr. Mubashir Luqman. I think he's doing an excellent job and I want him to keep up the good work, and we are backing him up all the way. And thanks again, I wish you all the best and I love you. صحیح، Thank بہت you. شکریہ، بہت شکریہ I'm آپ کی so کال grateful and کا۔ thank you very much. اگر اور کی Thank you. کال ہے تو دے دیں، وہ مبشر لقمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب دینا چاہیں گے، یہ دے دیں، ڈائریکٹ دے دیں یہ کال۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، میری اسٹوڈیو میں بات کرا دیں گے؟ جی سر، اسٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں، آپ لائیو ہیں، بات کریں سر۔ جی السلام علیکم۔ جی واسلام، جی بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر، بات کریں آپ۔ جی میں بولٹن سے عنایت بات کر رہا ہوں، تو میں جو مہمان بیٹھے ہوئے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو میں مبشر صاحب کو صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کو زندگی دے، آمین۔ اور جتنے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اتنی ہمت ہے، اور ان کی ہمت کی جتنی داد دی جائے کم، کیونکہ سچ کو کوئی بھی انسان چھپا نہیں سکتا۔ میں کراچی کا رہنے والا ضرور ہوں، لیکن رہی ان کی بات کہ یہ جو پریشرائز ہے، ہمیشہ انہوں نے کمر پیٹ وار کیا، کبھی سامنے سے نہیں کیا، کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا، مجھے پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس لیے میں نے فون کیا کہ مبشر صاحب ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارا یعنی جتنی ہماری فیملی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کا پروگرام اتنا اچھا لگتا ہے ہمیں، اور یہ گریڈ بھی آدمی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ بھائی جان، میں بات یہ ہے کہ ایک اور کال ہے، ایک اور آپ کی محبت میں لوگ کال کر رہے ہیں۔ انہی دعاؤں کی وجہ سے ہم انہی کے سہارے آگے چل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ بڑی دیر تو کال ملانا، میں بشر لقمان صاحب نے گل کرنی تھی۔ جی بات کریں۔ فرماؤ سر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بشر لقمان صاحب بول جی بول رہے ہیں سر۔ سر میں تمہیں بڑی انفارمیشن دینی چاہنی ہوں، صرف تسی مینوں اگر اپنا موبائل نمبر دے دو نا، میں بھی مانچسٹر تو بول رہا۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت ایک منٹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ایک اور کال لے لیں جی، لے لیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی واسلام، جی سر کیا کہیے گا؟ جی میں بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی جی، بشیر بھائی سے بات کرنی تھی۔ جی بات کریں۔ جی بولیں بھائی جان۔ السلام علیکم بشیر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں بس یہ جو کنٹمپٹ نوٹس ایشو کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، جو ریوڈیو کی طرح بانٹ رہے ہیں، آپ کو بھی میں نے سنا شاید آیا ہے، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کا مطلب ہے، جو توہین عدالت یا اس طرح کے توہین کا قانون ہے، اس میں تو ہماری آرمی بھی آتی ہے، اور دیکھیں جی ہماری آرمی کو تو یہ حامد میر اور دوسرے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ توہین عدالت میں ہماری آرمی بھی جاتی ہے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں پیش ہوں گے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی بھگت چکا ہوں، اور پتہ نہیں کون سا آرمی والا گیا آج تک توہین عدالت میں۔ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، مشرف صاحب، میں ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک کام کریں، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ اگر ایک جج کی کرپشن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے، جس کے اوپر خود افتخار محمد چودھری کے اپنے دستخط ہیں اور 17 ججز کے دستخط ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، ٹیلی ویژن میڈیا پہ، ریڈیو پہ آ کے ان کے متعلق ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائے گی 2 ممبران کا، جو اس کا جائزہ لے گا، اور غلط ثابت ہوا تو آپ کو 2 سال کی قید ہے وہ کرنے والے کو، اور غلط نہیں ثابت ہوتا تو اس جج کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔
تو میں تو آئین پاکستان تعزیرات پاکستان کے مطابق یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کا مجھے بلانا جو ہے وہ غیر آئینی ہے, خاص طور پہ اگر آپ اس میں کوئی ایجنسیز کو انوالو کرتے ہیں FIA کی طرح کی. میرا سوال صرف ایک ہے, بڑا سمپل سوال ہے. افتخار محمد چودھری صاحب تو چلیں ڈائریکٹ کہیں سے نازل ہو گئے, بہت ہی نیک آدمی ہیں. ارسلان افتخار کو میں کتنا برداشت کروں؟ 72 کروڑ روپے کی دولت کا, یعنی وہ نہیں بتائے گا کسی کو, اور وہ کیسز ختم ہو گئے. یعنی کیا پوری قوم کو چل رہا ہے نا سر ابھی, اور چھوڑیں یار, چل رہا ہے. آپ اپنا پولیٹیکلی صحیح ہونے کی کوشش نہ کریں, آپ کو آف کام نہیں کہے گا, میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ میرے نہیں آپ یہ فیکٹ سے بات کر رہے ہیں کہ کیس ابھی کہاں ہے یار کیس؟ مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں کس عدالت میں کیس چل رہا ہے. مجھے بتائیں کیا مذاق بنایا ہوا آپ نے؟ 32 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے آپ کی عدالتوں میں. آپ روز اپنے لیے آپ ایک ہر وقت ہیرنگ کرتے ہیں. اس کو جب پروٹوکول ملا آپ عمران خان کو بلا کے آپ کہہ رہے ہیں تم نے گالی دی عدالت کو, گالی کیا دی؟ شرمناک کہا. اب نئی ڈکشنریاں بنیں گی وہاں پہ, شرمناک کو گالی ہوتی ہے. آپ صرف اس کو کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں کہ اچھا تم یہ کہو, کہ آپ منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح ہم سے معافی مانگ لو, ہماری عزت رہ جائے اور تم جا کے باہر کام کرو. یہ کورٹوں کا کام ہے, یہ کورٹس کا کام ہے. تو خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب کو تو کرنا چاہیے, ڈیفائی کرنا چاہیے کھڑے ہو کے. عمران خان کے پیچھے اس وقت پورا ملک ہے, میں آپ کو بتا دوں, پورا ملک کھڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا کہیے گا سر؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں MQM کا ممبر ہوں, اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی بھی کسی نے تھریٹ نہیں دی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے کہے گا, ان کو پہلے بھی 1,05,000 کا نقصان ہو چکا ہے, کہیں دوبارہ نہ ہو جائے, ان کی طرح خیال کر لے گا. چلیں بہت شکریہ آپ کی, بہت شکریہ آپ کی آپ محبت اپنا نام اور ایڈریس دے سکتے ہیں تاکہ ہم بھی پتہ کر لیں کہ آپ واقعی اتنی پولائٹ تھریٹ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو MQM کی طرف سے تھریٹس نہیں ہے, کوئی رانگ نمبر سے آپ کو کوئی غلط, اور آپ کے 1 لاکھ کا بھی مینشن کر دیا انہوں نے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, میرے اونرز کو بھی مل رہے ہیں, پرسنلی مل رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از ناٹ سو ہنکی ڈوری. فیکٹ آف دا میٹر از کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یعنی جب PTI وہاں پہ دھرنا کرتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب طالبان یہاں پہ خود کچھ حملہ کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تب اور کہتے ہیں کہ 3 تلواروں پہ جو بیٹھے ہیں ان کا تلواروں سے قیمہ بن سکتا ہے. لیکن جب MQM وہاں پہ دھرنا کرتی ہے تو کوئی غلیل بھی نہیں چلاتا آ کے. اب ان کتنا لوگوں کو آپ نے بیوقوف بنانا. ٹھیک ہے, ایک اور لاسٹ کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں راجہ نوید بول رہا ہوں. جی راجہ صاحب کیا کہیے گا؟ بریڈ فورڈ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے تعلق ہے. مبشر لقمان صاحب کی جتنی سٹرگل ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, اور لارڈ صاحب کی بھی جو سٹرگل ہے انہیں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن لارڈ صاحب سے ایک کوشچن ہے کہ جو آپ نے کشمیر بس کا سلسلہ چلایا تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ مبشر لقمان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہی از اے ویری ٹرانسپیرنٹ گائے, اور پیپلز پارٹی والے بھی سارے جو اعزاز احسن صاحب جیسے لوگ ہیں وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ان کو کام جاری رکھنا چاہیے. جیسے ان کا کھرا سچ کا پروگرام چل رہا ہے انگریڈینٹ کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے, اب شہباز شریف اور نواز شریف جو بہت بڑے دعوے کرتے تھے, اور ان کے جو سپورٹر لاڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزیں تو ملک کو مہیا کرتے ہیں. صحیح چلیں بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. دیکھیں لوگوں نے امپریشن لیا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میاں صاحب کے جو سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں لاڈ صاحب, ان کو کہیں گے وہ کیوں ابھی تک نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں میاں صاحب کو گالی دوں, وہ نہیں میں کروں گا. ٹھیک ہے نا, میں نے پیپلز پارٹی کو بھی گالی نہیں دی. میں کبھی کبھی رحمان ملک صاحب کو کوسچن ضرور کرتا رہتا ہوں, اور وہ بھی اپنے ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے عدالت میں لے جائیں گے, ابھی تک یہ ہوا نہیں. لیکن ایک بات انہوں نے بس کا جو ذکر کیا ہے, یہ تقریباً 8 سال پہلے بس چلی تھی جب مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اور یہ جب بس ہم نے چلائی تھی پورے یورپ اور امریکہ تک, اس وقت الحمدللہ سری نگر اور مظفر آباد میں بس شروع ہو گئی تھی. ہماری بس اس وقت بند ہو گئی تھی. ہمارے پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں, لیکن رائے صاحب کو ذرا اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ 8 سال آپ پیچھے. بہت شکریہ. جاوید ملک صاحب لاسٹ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ارسلان چودھری پر, کہ اگر وہ کرمنل کیس چل رہا ہے اس پر, تو ہی کمز ان بیک ان پاکستان, اور اس کو اتنا بڑا پروٹوکول ملا, تو اس کا مطلب تو اس پر کوئی کیس نہیں ہے, وہ تو ہیرو ہے کوئی. اس پر میں چاہوں گا کہ مبشر بھی 2 لفظ. جی مبشر بھائی. بات یہ ہے کہ ارسلان افتخار نے جو اپنی کمپنی بنائی اس پہ چیف جسٹس ہاؤس جو ہے وہ رجسٹرڈ ایڈریس اس کا ہو گیا,
اور وہ یعنی اب اس طرح سے کاروبار ہو تو رہا ہے. وہاں پہ رہتا نہیں تھا وہاں پہ؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پھر اس کے باپ کا گھر تھا یا اس کے حکومت کا گھر تھا, اس کا نہیں تھا. اور خود افتخار چودھری نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کرایا ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے لون لے کر. ٹھیک ہے نا. تو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے 4 طریقے ہیں جس طرح لون کی ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے. ولیمہ جو ہے اولاد کا اس پہ نہیں ہوتا. تو افتخار چودھری از اے وائلیٹر آف HBFC 1. میں نے چلتے چلتے صرف ایک بات کہنی ہے آپ کے سارے ناظرین کو کہ سیاست آپ کا رائٹ ہے, ووٹ دینا آپ کا حق ہے. آپ جس کو بھی ووٹ دیں وہ سارا آنکھوں پہ, اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ قابل احترام ہے, ہر پولیٹیکل لیڈر قابل احترام ہے. لیکن جو اپنی آئیڈیالوجی ہے نا پاکستان کی, اس کو مت کمپرومائز کریں. چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے بے نظیر بھٹو ہو, چاہے الطاف حسین ہو, چاہے جو مرضی ہو, وہ قائد اعظم سے بڑا نہیں ہے ہمارے لیے, اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا ہمارے لیے نہیں ہے. اور ہماری آئیڈیالوجی جو ہے مسلم اینڈ پاکستانی, یہ پریڈومننٹلی سامنے رہنی چاہیے. اور جہاں تک ڈر کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر مرے تو کوئی جنت میں جاتا نہیں ہے, تو روز میں مر نہیں سکتا. چلیں, جاوید ملک صاحب, لارڈ نذیر صاحب, مبشر لقمان صاحب خصوصی طور پہ آئے, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا اور آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین, مبشر لقمان صاحب نے آخر میں جو بات کی, میرے خیال میں وہ ہر بات کو وہ کور کرتی ہے کہ واصف علی واصف کا بڑا مشہور قول ہے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہیں ڈر ڈر کے جینا پڑے. ہم جس لائن میں آ چکے ہیں, ہمیں اپنی زندگیوں کی پرواہ کیا, ہمیں کسی نے زبردستی اس لائن میں نہیں بھیجا ہے. اگر ہم آئے ہیں تو بالکل ہم نے حق کی اور اصول کی بات کرنی ہے. ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں, میں ان کا اگین بڑا شکر گزار ہوں. ان کے ویوز اپنے ہیں. کسی بات سے اگر آپ کی دل آرازی, سر یہ دیکھیں وہ وہ بار بار تھریٹس بھی آ رہے ہیں. نہیں, اب یہ دیکھیں, اچھا میں ایک وہ اوپن سی بات کر رہا ہوں کہ میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ میڈیا کسی ایک جماعت کے خلاف وہ نہیں دے سکتی ہے, باعث نہیں ہو سکتی ہے. آپ کے پاس سارے ثبوت ہوں, پھر آپ ثبوتوں کو لے کر بات کرتے ہیں. بات یہ ہے ہمارے یہاں ہم جتنا مرضی ثبوت دے دیتے ہیں نا, تو جن کے اوپر دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بائسڈ ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہتے, ان ثبوتوں کو نہیں ریفیوٹ کر رہے. مجھے اب صرف ایک بات بتا دیں, میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کا ٹائم کی ڈیوریشن کیا ہے. جی بس ڈی آئی خان جیل بریک ہوئی ہے. جی ہر آدمی KPK کی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. مجھے یہ بتا دیں KPK کی حکومت کو انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ دی ہے 2 دن پہلے کہ نہیں دی؟ دین آئی ول اریسٹ مائی کیس. اور ڈی آئی خان کا MNA کون ہے بتائیں نا. مولانا فضل الرحمان. ہاں تو پھر چلیں, یہ وہ بات ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانوں کا, وہ وہاں پہ شریک ہوئے. شکر گزار ہوں میں آپ کا جنہوں نے فون کالز کی, اور مبشر لقمان صاحب سے آپ کی بات ہوئی. بہت ساری کالز رہ گئی ہیں, ہم معذرت خواہ ہیں. امید کرتے ہیں کہ کسی اگلے پروگرام میں پھر ہمیں وقت ملا تو ہم ہمارے جو باقی سوالات ہیں, جو میرے پاس بہت بڑا ایک پلندہ ہے, ہم نہیں اس پہ بات کر سکے, پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.